नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तअवीला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम उम्मती बिल हरामी वल हलाली मुआज़ इब्न जबल औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह, सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम कुल्लुहुम अजमाइन, इनके हवाले से हम डिस्कशन का सिलसिला जा रहा है। आज फाइनली अगर हम देखें, हर स्टेज के अंदर इस्लाम में मुख्तलिफ़ सहाबाए कराम और अल्लाह वाले और वो आते रहे और मुख्तलिफ़ उनसे अल्लाह ने दीन का काम मुख्तलिफ़ अंदाज़ में लिया। शुरू के सहाबा बिलाल और उनकी हमने स्टोरीज़ पढ़ी, तो उस वक्त ज़रूरत थी ईमान को पुख्ता करने की सबसे पहले। फिर बाद में ज़ाहिर है अहकामात और मसाइल वग़ैरह आने शुरू हुए। अब उस किस्म के सहाबा कराम की ज़रूरत थी जो उसके महारत और एक्सपर्टीज़ रखते हों। उनमें टॉप ऑफ द टॉप जो कोई नामों में नाम आता है, उनमें से वन ऑफ दोज़ नेम्स इज़ मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह अन्हु। पीछे हमने अब्दुल्ला बिन मसूद का तज़किरा किया, अब्दुल्ला बिन अब्बास का, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का। तो इन्हीं के फ़तावों से आगे चल के मुख्तलिफ़ फ़िक़्ह का वजूद में आया। इसीलिए देखिए अल्लाह ने क्या फ़रमाया, जो आपको कामयाबी का तरीक़ा बताया ना, जिस रास्ते पे चल के आपको कामयाबी हो सकती है, वो पैटर्न क्या है। फ़रमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, कि अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो और अपने उलमा की इताअत करो। उलिल अम्र से मुराद बग़ैर हाकिम वक्त, उस वक्त मुसलमान सबसे बड़ा आलिम ही वो हुआ करता था। तो फिर आज के ज़माने में भी जो सबसे बड़ा आलिम जो उलमा है, जो फ़ुक़हा हैं ख़ास तौर से, उनकी इताअत का हुक्म हमें इस आयत में मिला। आम तौर से आजकल लोगों ने बड़ा आसान बना लिया, जी फ़लाँ चीज़ तो हदीस में नहीं है, फ़लाँ चीज़। यह हदीस तो 200-250-300 साल बाद लिखी गई। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझना है तो देखें, इस्लाम आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन बिल्कुल कंप्लीट था। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ये दीन तो मुकम्मल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ गया। अब फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, तो इसके ऊपर नबी अलैहिस्सलाम के ख़ास सहाबाए कराम में से अगर जो इसके मयार पे उतरता है, उसमें अगर कोई नाम हमें सबसे वाज़े तौर पे मिलता है तो वो मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह अन्हु का मिलता है। बिल्कुल यंग थे, 20-21 ईयर्स इनकी एज थी जब ये इस्लाम लाए। वही बैत उक़बा सानिया या सालसा में ग़ालिबन जो सेकंड बैत फरमाई थी नबी अलैहिस्सलाम ने हज के मौके पर, मदीना से आने वाले 12 हज़रात की, उनमें थे या उसके बाद वाले बैच में ये थे जो इस्लाम लाए। और जब से इस्लाम लाए फिर डेडिकेटेड तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिन रात, एक दिन ख़ास तौर से जब हिजरत फरमाई नबी अलैहिस्सलाम ने, तो अभी तो ये 24/7 आपकी खिदमत में और आपके साथ मौजूद होते, ग़ज़वा बदर से स्टार्ट करें और एंड तक, विसाल तक। लेकिन सबसे जो बाज़ बातें ज़रूरी समझने की इनके हवाले से जो समझे, सबसे पहले तो वही कॉमन हदीस हम शुरू में भी काफ़ी हमने बयान की थी, इस्तक़राउल कुरान मिन अरबतिन मिन इब्न मसूदिन व सालिम मौला अबी हुज़ैफ़ा व उबई बिन काब व मुआज़ इब्न जबल, के कुरान को 4 सहाबा से समझो, अब्दुल्ला बिन मसूद, उबई बिन काब, अबू हुज़ैफ़ा और मुआज़ इब्न जबल। तो इन 4 को तो कैटेगोरिकली नबी अलैहिस्सलाम ने हमारा मुअल्लिम मुतय्यन फरमाया। इसीलिए एक दूसरी रिवायत में भी फरमाया आलम उम्मती बिल हरामी वल हरामी मुआज़ इब्न जबल औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। इस उम्मत में सबसे ज़्यादा हलाल और हराम को कोई अगर जानने वाला शख्स है तो वो मुआज़ इब्न जबल है रज़ी अल्लाह अन्हु। ये नहीं फरमाया कि ये मेरी फ़लाँ आएगी किताब हदीस की, उसमें देख लेना और अमल कर लेना, लेकिन मुआज़ इब्न जबल से इल्म हासिल करना ख़ास तौर से फरमाया। और ये बात यहीं पे नहीं रुक गई। मुआज़ इब्न जबल वो सहाबी हैं जिनको फ़तह मक्का के टाइम पे नबी अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले तो मक्का में मुअल्लिम और हाकिम बनाकर एक टेम्परेली, जिसको कहते हैं ट्रांजिशनल पीरियड के लिए मुतय्यन फरमाया मक्का में, फ़तह मक्का के टाइम पे। फिर हिजरत के बाद बिल्कुल एंड के टाइम पे
نبی علیہ الصلوۃ والسلام وصال سے بالکل کچھ صرف تھوڑے عرصے پہلے کی بات ہے. نبی علیہ السلام نے یمن فتح ہو گیا تھا اس وقت. اس زمانے میں یہ سعودی عرب ہے, نیچے یمن کی حکومت مسلمانوں کی ہے. اب وہاں پہ حاکم بنانے کے لیے, رول کرنے کے لیے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کا انتخاب فرمایا. گویا یہ پہلے صحابی وہ تھے جنہیں نبی علیہ السلام نے خود ایک دوسری اسلامک جورسٹکشن کے اندر ایز اے رولر اور ایز اے قاضی بنا کر بھیجا خود. اب بھیجتے ہوئے فرماتے ہیں نبی علیہ السلام میرے ساتھ چل رہے تھے, اور اتنا عجیب واقعہ ہے کہ یہ گھوڑے پہ سوار ہیں اور نبی علیہ السلام نے ان کے گھوڑے کی نکیل پکڑی ہوئی ہے. یہ اترنا چاہا انہوں نے کہ یہ تو بیدبی ہے, میں آپ زمین پہ ہیں اور میں, نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں, آپ سواری پہ سوار رہے ہیں, اور آپ کی سواری کے ساتھ ساتھ دونوں چل رہے ہیں, اور کانورسیشن ہو رہی ہے, ان کی بات چیت ہو رہی ہے, اور انہیں فائنل انسٹرکشنز دے رہے ہیں. انہوں نے فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ اب جب تم مدینہ واپس آؤ گے تو شاید میں اس دنیا میں نہ رہوں. گویا یہ پہلی کیٹیگورک وصیت فرمائی کہ میں تو اب نہیں ہوں گا, میں نہیں ہوں گا. تو اب فرمایا کہ تمہارے کو وہاں یمن کے اندر کوئی مسئلہ آئے گا, کوئی شرعی مسئلہ ہوگا, حلال حرام کا مسئلہ ہے, جائز ناجائز کا مسئلہ ہے, تو ما عارضک قضا مما تقضی یا معاذ, تمہیں ایسا مسئلہ پیش آئے گا تو کیا کرو گے؟ تو فرمایا اقضی بکتاب اللہ, میں اللہ کی کتاب کے اندر سے اس کا مسئلہ تلاش کروں گا اور اس سے فیصلہ کروں گا. تو اب سوال یہ ہے کہ کتاب میں تو ہر چیز کا آنسر ہے, نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء ھدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین, اس کتاب میں تو ہر چیز کا آنسر ہے. اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا آگے سے, فَإِن لَمْ تَجِدْ, اگر تمہیں اس میں جواب نہ ملا تو فرمایا معاذ نے اقضی بسنت رسول اللہ, اگر مجھے قرآن میں کسی مسئلے کا جواب نہ ملا. بات کا مطلب یہ ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی مسئلہ ہو اس کا جواب قرآن کے اندر موجود نہ ہو. اٹ از ناٹ پاسبل. قرآن میں ہر چیز کا جواب ہے فار اے فیکٹ. ہوتا صرف یہ ہے کہ یہ عام ہم جیسا آدمی, ان پڑھ جاہل آدمی, ہماری وہ فراست ہی نہیں ہے, ہمارا وہ علم ہی نہیں ہے, وہ نالج ہی نہیں ہے, ہمارا وہ ویژن ہی نہیں ہے کہ ہم اس کے اندر سے گھس کے اس مسئلے کو نکال سکیں. یہی کوئی معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ جیسا, یا فقہا بڑے بڑے جو گزرے ہیں, نعمان بن ثابت سے سٹارٹ کریں, امام ابو حنیفہ, امام شافعی اور مالکی اور حنبلی, وہ جب اس میں گھستے ہیں تو وہ اس مسئلے کا حل اسی آیت کے اندر سے نکال لیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ایک کمرہ ہے, یہاں پہ اگر لائٹس کو ہم بند کر دیں, اندھیرا گھپ ہو جائے, بالکل ڈارکنیس ہو جائے, اب کوئی سوال کرے کہنے والا یار یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے اس کمرے میں, کمرہ خالی ہے. لیکن جیسی لائٹ آن کرتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں تو یہ سب فرنیچر بھی ہے, یہ چیئرز پڑی ہوئی ہیں, یہ رگز ہیں, وہ اسپیکر پڑا ہوا ہے, مائک ہے, یہ سب کچھ, یہ فرنیچر, یہ ہر چیز ہے. تو یہ تو پہلے سے یہاں موجود تھا, یہ سب تو یہاں اس روم میں ایگزسٹ کرتا تھا, فرق صرف تھا لائٹس آف تھیں. تو یہ جو فقہا کا کام ہوتا ہے وہ اسی صرف لائٹ بلب کو آن کرتے ہیں اور وہ مسئلہ ہمارے سامنے واضح ہو جاتا ہے. تو اسی لیے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ, تو انہیں فرمایا وَأَقْضِي بِسُنَّتِ رسول اللہ, پھر میں اللہ کی رسول کی سنت, جو میں آپ کے ساتھ رہا ہوں, میں نے علم حاصل کیا ہے آپ سے ساری زندگی, اتنی زندگی کھپا دی, ڈیکیڈز میں نے اپنی جو زندگی کا 1.5 ڈیکیڈ تھا پورا, وہ صرف آپ کے ساتھ اپنی پوری لائف گزار دی, اس میں سے نکال لوں گا علم. پھر آگے سے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ, اگر اس میں بھی تمہیں آنسر نہ ملے, ایسا ہو سکتا ہے بعض اوقات مائنڈ میں وہ چیز کا آنسر نہیں آ رہا ہو, تو فرمایا اجتہد برائی, پھر میں قرآن اور سنت کی روشنی میں مسائل کو کراس ریفرنسنگ کروں گا, اور پھر میں اپنی ایک اجتہد رائی, پھر میں ایک فتویٰ اس کے اوپر دوں گا. تو گویا یہ وہ طریقہ تھا جو ایک فقیہ کے لیے نبی علیہ السلام نے ویا معاذ ابن جبل بالکل واضح فرما دیا کہ یہ وہ طریقہ ہوگا جس کے اوپر علم کا کوئی مسئلہ آئے گا, شریعت کا, حلال حرام کا, تو وہ اس کا فیصلہ دیا جائے گا. یہ سن کر جب انہوں نے فرمایا اجتہد برائی, نبی علیہ السلام اتنا خوش ہوئے کہ انہوں نے فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ بمن ترضی رسولہ, الحمدللہ فرمایا, اللہ کی تعریف فرمائی, اور خوش ہوئے نبی علیہ السلام کہ اللہ نے وفق علی رسول اللہ, اللہ نے اپنے رسول کے رسول کو, یعنی کہ میرے فرمانے کا مطلب اللہ نے اسے وہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ صحیح دین سمجھ گیا, گویا ان کے لیے دعا فرمائی, اور اتنا خوش ہوئے نبی علیہ السلام. تو بہرحال یہ وہ لاسٹ اینڈ فائنل انسٹرکشنز تھی جو معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو ملی. اور
یہ عام صحابی تو تھے نہیں، ان کے بارے میں تو اتنی روایات ملتی ہیں. نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ان سے فرمایا تھا نعم الرجل معاذ ابن جبل، یہ سب سے بہترین آدمی جو ہے دنیا میں وہ معاذ ابن جبل ہے. ایک دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے یا معاذ، معاذ سے فرمایا ہے معاذ واللہ انی لاحبک، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں. یہ فرمایا، اللہ کی قسم فرمایا انی لاحبک. تو یہ ان کے جو مرتبہ اور مقام ہے وہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہی بیان فرمایا ہوا تھا. ایک مرتبہ فرماتے ہیں مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ روایت انہی سے غالباً ہمیں ملتی ہے. اور بہرحال اب یہ معاذ رضی اللہ عنہ کا فائنل دور تھا اور نبی علیہ السلام کا وصال سے بالکل چند ماہ پہلے کی بات تھی یا فیو ڈیز پاسبلی، اور یہ واپس روانہ ہو گئے اور یمن میں جا کے یہ حاکم بن گئے. اور اس پر نبی علیہ السلام نے فرمایا حفظک اللہ من بین یدیک ومن خلفک وراءک شر الانس والجنس، تمہارے کو اللہ جزا عطا فرمائے اور تمہاری ہر قسم کے جن و انس سے حفاظت فرمائے. حضرت معاذ ابن جبل کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا مشہور قول ہے من کان یرید ان یسأل عن الفقہ فلیأت معاذ ابن جبل. تم میں سے کوئی بھی اگر یہ چاہتا ہے کہ فقہ کے مسئلے کے اندر، دین کے حلال حرام کے اندر اگر تمہاری کوئی کنفیوژن ہے اور وہ مسئلے کو سولو کرنا چاہتا ہے تو وہ جا کے معاذ ابن جبل سے رابطہ کرے، ان سے پوچھ لے. اور پھر فائنلی یہ وہیں یمن میں رہے معاذ ابن جبل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد غالباً حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ٹائم پہ یہ فائنلی واپس مدینہ منورہ تشریف لائے اور ابو بکر سے اجازت چاہی کہ میں اب شام جو فردر ناردرن آرمیز جہاد کے لیے گئی ہوئی ہیں مجھے آپ وہاں بھیج دیں. عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر سے عرض کیا کہ انہیں نہ بھیجیں، یہ تو اتنے بڑے عالم ہیں، ان کی تو ضرورت ہمیں مدینہ میں ہے، ان کو اوپر نہ بھیجیں فور جنگوں کے لیے اوپر جانے لڑنے کے لیے. اب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں، ایک اللہ کا بندہ اللہ کی جہاد میں نکلنے کے لیے مجھ سے بول رہا ہے، میں اسے کیسے منع کر سکتا ہوں کہ تم نہ نکلو. بہرحال یہ شام چلے گئے، وہیں سیریا میں، اور وہیں جہاد میں ساری زندگی اپنی جو بقایا تھی وہ وہیں پہ گزاری. اور پھر فائنلی آتا ہے کہ انہیں ایک طاعون جو پلیگ ہوتا ہے وہ انہیں ہٹ کیا اور اسی بیماری سے ان کی شہادت غالباً 33 سال کی ان کی ایج تھی یا 34-35 میکس ہوگی اس وقت. یہ طاعون کی اسی پلیگ کی بیماری میں ان کی شہادت واقع ہو گئی. تو اللہ پاک ہمیں ان کی زندگی سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.